جمعرات کے دن 3 مرتبہ پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین دوست رشتہ دار دیکھیں گے۔ تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ جمعرات کے دن تو فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت۔ اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ صرف اور صرف 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت غریبی ہے، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج جمعرات کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج جمعرات کے دن ایک ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی تسبیح بتائیں جس سے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفے کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج یا اللہ یا محمد کا اور اللہ صمد کا وہ وظیفہ جمعرات کے دن پڑھ لو۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا شرط ہے۔ جو بندہ اس معجزاتی عمل کو آج اللہ صمد کو جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا وہ مل جائے گا۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی، ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں، وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے جو وہ آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے۔ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا۔ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، آج جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میری بہنیں میرے بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کا قرض بھی جتنا پرانا ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ مثلا من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار آپ کا نہیں چلا، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل جمعرات کے دن پڑھ لیں۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا عرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے اور اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی سہولتوں سے، ایسی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جو ابھی بھی بہت سے ایسے سہولتوں سے نوازا ہے جو بہت سے لوگوں کا خواب ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنے۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مغروض ہے، غرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے جو پاک ہے، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا ہے۔ تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے پر غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل، آج جمعرات کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ دیکھیں، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کریں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا، ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو یعنی جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے، دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے اس پر بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، کروڑوں کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کریم سے مانگو تھوڑا نہ مانگنا، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ کی عظمت کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن بندن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئے آپ کو اللہ صمد کا وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے، جمعرات کو، یا آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعرات کا یہ عمل ہے، آج چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، جمعرات کو ظہر کے بعد، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لینا، ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج جمعرات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگ دیکھیں اس عمل کو پڑھ لینا،
اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر یا 1 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھتے ہیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون ان میں اللہ کا نیک ولی، نیک بندہ، اللہ کا دوست ہوگا جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اسی لیے جہاں بھی اجتماعی دعائیں ہوں وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کیا کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں نام لکھیں، آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر جمعرات کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں چاہے تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے، معاملات الگ ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، انشاءاللہ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے، آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آئے گا، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آج جمعرات والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے جمعرات والے دن بیٹھ جائیے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جمعرات کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا جمعرات کے دن کا یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ دوستو، آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو، کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعرات کے دن یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی اس سے آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا موہی بنا لو، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا، اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے
صراط مستقیم اور کامیابی کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت، اور سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ پوری کی پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروا لیا۔ اب تیسرا اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعرات کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکت برساتا ہے، اس بندے کے خزانے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو آج جمعرات کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں اس عمل کا سمجھتے جائیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جس نے آج تک جمعرات کے دن ایک بھی جمعرات جس نے عمل پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے، اللہ والو بہت وظیفہ چھوٹا ہے، لیکن فائدہ اسی کو فائدہ ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو دوستو آپ ابھی اسی وقت ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا، جمعرات کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی ہے۔ دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ جاؤ فرشتوں جاؤ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جمعرات کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں، یہ گاڑی، جو بھی دولت شہرت جو مانگتے ہو مانگو، اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک جملہ،
ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے. چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں. خدارا کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لیں. آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی. گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے. خالی جھولیاں خالی الماری 2 منٹ میں دولت سے پیسوں سے نہ بھر جائیں تو یہ میرا گریبان حاضر ہے. خدا کی قسم پکڑ لینا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے. اب آخری وظیفہ سن لیجئے, سمجھ لیجئے گا دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں. آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے. دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے. دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, خدا کی قسم دنیا کے تمام وظائف ایک طرف اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج کا دولت کا سلطانی عمل ایک طرف. آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا. اور دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے انداز میں عمل کا آخری پاورفل وظیفہ. اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام وظائف اعمال ایک طرف, دنیا کی تمام تسبیحات ایک پلڑے میں اور لا الہ کا وظیفہ ایک پلڑے میں. وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں وہ آج جمعرات کے دن پڑھ لے. جمعرات کے دن خدا کی قسم جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے. ایک بار جمعرات کو بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر اس عمل کو پڑھنے کے لیے تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا. ایک آدھی منٹ لگ جائے گی, یقین مانیں یا آپ کی آدھی منٹ ضائع نہیں جائے گی. آپ کے گھر گاڑی انشاءاللہ جو مانگو گے رب کریم عطا فرمائیں گے. عمل کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا. جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آخر میں رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اپنا نام دعاؤں میں شامل کرنا ہو تو کمنٹس میں لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا دوستو. اللہ حافظ.